بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، غلام عباس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر۔ آج دیکھیں مجھے کافی زیادہ فون آئے ہیں کہ سر ہمیں پیپر پریزنٹیشن یا میٹرک کے جیسے ایگزام ہو رہے ہیں 9th اور 10th کے، ہمیں طریقہ کار سمجھائیے کیا چیز ضروری ہے۔ حالانکہ یہ بات پہلے پوچھنی چاہیے، لیکن آج انبار لگے ہوئے تھے میرے ان باکس میں میسیجز کے کہ سر ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں، بہترین چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ کو پیپر کے اندر ہونا ان کا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے چیز تب چھوٹی نظر آتی ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو فضول سی نظر آ رہی ہوں، لیکن یہ پیپر میں آپ کے 50% مارکس انکریز کرتی ہیں۔ بھلا کیسے؟ سب سے پہلے نیند کا ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اگر آپ پیپر میں بے تحاشا تیاری کر چکے لیکن آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہے تو آپ کا دماغ عین وقت پہ سن ہو جائے گا، بالکل آپ کچھ بھی نہیں لکھ پائیں گے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو کنفرم کر کے دیکھیے گا، کسی اچھے استاد سے پوچھیے گا۔ اور جو لوگ پیپر دے چکے ہیں، الحمدللہ میں سینکڑوں بار کئی میں نے پیپر دیے ہیں، تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ نیند جو ہے وہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے۔ حالانکہ اس پہ بچے توجہ نہیں دیتے، ساری رات جاگتے ہیں اور صبح ان کا دماغ، کیونکہ دماغ تو سو جائے گا نا، اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے مکمل تھکاوٹ وہ محسوس کرے گا، اس نے سو جانا ہے، بے شک آپ کا جتنا مرضی اہم پیپر ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھیے۔ نیند، ہاں گھڑی، اگر آپ کے پاس گھڑی ہوگی نا، کم سے کم 15 سے 18 20 نمبر آپ کے انکریز ہو سکتے ہیں۔ سامنے گھڑی ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس کویسچن کو کتنے ٹائم دینا ہے اور کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، اور آپ کو کسی بھی ٹینشن کی جو ہے نا وہ زیادہ ضرورت نہیں ہوگی کہ میرے پاس ٹائم کتنا رہ گیا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں گھڑی نہیں ہوتی ان کے پاس، فضول بیٹھے رہتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ کبھی مارکر کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی پین کھولتے ہیں بند کرتے ہیں۔ یہ ساری فضول چیزیں، آپ کے سامنے گھڑی ہو، آپ کو پراپر پتہ ہو کہ میں کتنا لیٹ ہو گیا ہوں، کتنا میں نے ورک کر لیا ہے، کتنا میں نے کرنا ہے، تو گھڑی 15 سے 18 نمبر انکریز کرتی ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر پین، مارکر، سکیل، کیلکولیٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کے پاس کیلکولیٹر نہیں ہوتا، ایک بچہ کر لیتا ہے پھر دوسرے کو دیتا ہے، تو وہ بھی ٹائم ضائع ہونے والی بات ہے۔ پریزنٹیشن سکل، تو پریزنٹیشن سکل آپ کو میں یہاں پہ سمجھانے لگا ہوں۔ اور اس کے بعد گڈ پریپریشن ہونی چاہیے، آپ کی تیاری بھی اچھی ہو۔ یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں، آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو، تو وہ بھی بہت اہم ایلیمنٹ ہے۔ اب دیکھیں پراپر طریقے سے آپ اگر اردو کا پیپر سالو کر رہے ہیں، اپنا مطالعہ پاکستان ہے یا اسلامیات ہے، پراپر طریقے سے حاشیے لگائیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر حاشیے خوبصورت ہوں گے تو امپریشن اچھا پڑے گا۔ یاد رکھیے لکھائی جاندار، رزلٹ شاندار۔ اگر اچھا پریزنٹیٹ کریں گے تو دکھنے والے کو زیادہ نظر آئے گا، بے شک آپ نے تھوڑا لکھا ہے۔ یہ دیکھیں مختصر جوابات، اب جواب نمبر 1 ہے یا 2 ہے، تو جو بھی ہو، ہر لفظ کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیں میری ایک بات یا پلے باندھ لینا کہ آپ نے لفظوں کو جوڑ جوڑ کے نہیں لکھنا۔ جن بچوں کی لکھائی خراب ہے وہ لفظ کے درمیان فاصلہ ہی رکھ لے تو اچھا خاصا پریزنٹیشن اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انگلش میں اگر آپ نے کرنا ہو تو یہ دیکھیں، یہ آپ نے ایسے پراپر لگانے ہیں حاشیے۔ سیکشن نمبر 1 شارٹ آنسرز، آنسر نمبر 1، ادھر بھی ہر لفظ کے درمیان، ورڈز کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے آپ نے، اور خوبصورت انداز میں لکھنا ہے۔ تو نیند کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گھڑی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ چلے۔ پین، مارکر، سکیل اچھے ہونے چاہیے۔ پین کی کبھی کبھار نوک خراب ہوتی ہے، کبھی کبھار بچے نیا پین لے کے جاتے ہیں جو ہی پیپر ختم ہوتے ہیں تو پین بھی رواں ہو جاتا ہے اور پیپر بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مارکر اچھے والا ہونا چاہیے، جو آپ کو ابھی میں دکھا رہا تھا مارکر، بلو مارکر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ایک طرف سے 604 ہے، ٹھیک ہے، باریک ہے تھوڑا، ایک طرف جو ہے نا یہ ہے کٹ والا لیکن باریک ہے، اور ایک طرف 605 ہے، یہ تھوڑا سا تھک ہے۔ تو یہ مارکر آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ پین ہونا چاہیے، انک اچھی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس انک بہت خراب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اگر پیپر میں انک مدھم ہے تو کبھی بھی آپ اچھے مارکس نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انک 2-3 مہینے بعد مزید مدھم ہو جائے گی۔ دیکھیں نا یہ انک اتنی مدھم نہیں ہے، یہ کوئی بھی اچھی سی انک آپ لے لیں بڑی شاپ سے، تو انک آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اور پریزنٹیشن سکل ہونی چاہیے، یعنی کٹنگ اگر ہو جائے تو اس کو آپ نے مثال کے طور پہ یہ آپ نے ایک لفظ لکھا ہے، یہ کٹ کرنا ہے، تو آپ نے اسے ایسے ایک لائن لگا دینی بس، اس سے زیادہ کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کرنی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کٹنگ اگر ہو جائے تو وہ ایسے کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے آ بیل مجھے مار۔
اب اس پہ ایگزامینر کی نظر پڑ گئی تو پتہ چل جائے گا کٹنگ ہے، نہ پڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی حرکت آپ کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی تیاری کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی گڈ پریپریشن ہونی چاہیے۔ بے شک سارا کچھ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، مٹیریل پورا ہے، لیکن آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو اچھا امپریشن نہیں جائے گا۔ تو امید ہے آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ پیپر کے لیے نیند بہت امپورٹنٹ ہے، نیند پوری کریں، اپنا مٹیریل پورا کریں، ریلیکس ہو کے پیپر دینے جائیں، اور انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لیں گے، میری دعا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، سلامت رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کرنا ہے۔